السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے، آج کا ہمارا لیکچر موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 7 سے سوال نمبر 4 اور 5، سوال نمبر 4 اور 5۔ سوال نمبر 4، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟ اور سوال نمبر 5، والدین کے حقوق کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہوا؟ والدین کے حقوق کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہوا؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیٹے۔ تو سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، اولاد کے حقوق و فرائض۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں، یعنی جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ جو والدین کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض، والدین کے حقوق اولاد کے فرائض۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو تو اہل جہنم سے بچا سکتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں اور برائی سے بچیں، لیکن اپنے اہل خانہ کو کیسے بچائیں؟ اس کی کیا صورت ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو خود بھی بچو گے اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ جی، تو پہلی آپ نے ہیڈنگ دینی بیٹا، اولاد کے حقوق یا والدین کے فرائض۔ اولاد کے حقوق یا والدین کے فرائض، یہ ایک ہی بات ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں۔ پوائنٹس بنا لیں بیٹا، والدین کی ذمہ داری، والدین کے فرائض یا اولاد کے حقوق۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تعلیم اور اچھی تربیت کا احترام کریں، مناسب تعلیم اور اچھی تربیت کا احترام کریں۔ تیسرا پوائنٹ، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دیں، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دیں۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ جی، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو والدین پر ضروری ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں اولاد ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا نام انبیاء کے نام پر، صلحاء کے نام پر، اولیاء کے نام پہ رکھیں اور اچھا نام رکھیں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں۔ اگر وہ شادی نہیں کرتے، ان کی نکاح نہیں کرتے اور بالفرض بچوں سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، غلط کاری ہو جاتی ہے، تو وہ تو اس پر سزا ہوگی، بچوں پر سزا ہوگی، بچے مجرم ٹھہریں گے، اس کے ساتھ ساتھ والدین بھی مجرم ٹھہریں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق والدین کی 3 ذمہ داریاں ہیں کہ اچھا نام، اچھی تربیت، اور جب بچے بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچے تو فوراً شادی کر دیں۔
اسی طرح اس کتاب میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دیں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ جب والدین یہ معاملہ کریں گے تو پھر اولاد کی طرف سے کیا سلسلہ ہوگا؟ تو والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ، یعنی والدین نے اچھی تربیت کی، والدین نے اچھی تربیت کی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد نیک بن گئی، صالح بن گئی۔ پھر جب والدین فوت ہو گئے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، پھر نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اضافے کا سبب بنتی ہے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہوتی ہے، اضافہ کا سبب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح اولاد کے فرائض میں اب آگئی اولاد کی بات۔ ٹھیک ہے، اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ پہلے تھا والدین کے فرائض، اولاد کے حقوق، اب ہے اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ جی، تو اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، والدین کا ہر حکم بجا لائیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے بیٹا اولاد کے فرائض میں سے۔ ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ رحمت، محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیات سے، اگلا پوائنٹ، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا پوائنٹ، ان کی بھرپور خدمت کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں۔ اور اس کے بعد والا پوائنٹ، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کو نہ کہو، کیا؟ اف، کیا نہ کہو؟ اف نہ کہو۔ اف سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس حد درجے کی احتیاط ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی کام کاج کر کے تھک گئے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کا اظہار بھی والدین کے سامنے نہ کریں، کیونکہ جب اپنی تھکاوٹ کا اظہار کریں گے تو والدین کو جو بیٹے سے یا بیٹی سے محبت ہے، وہ محبت، اس محبت کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے گی کہ میرا بیٹا تھک گیا ہے، میری بیٹی کام کاج کر کے تھک گئی ہے۔ تو اس حد درجہ احتیاط ہے، جب اتنی احتیاط ہے کہ اپنی تھکاوٹ بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کرو، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جھڑک اور ان کے ساتھ تلخی یہ کہاں سے جائز ہوگی؟ یہ تو بطریق اولا ان کے سامنے جو ہے وہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بچہ ایسے ہے کہ جیسے پرندہ جب آسمان کی طرف اڑتا ہے اپنے پر پھیلا لیتا ہے، اور جب زمین پہ اترنے کی کوشش کرتا ہے اپنے پر سکیڑ لیتا ہے، اکٹھے کر لیتا ہے۔ ایسے ہی بچے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلے اپنی خوب صلاحیتیں دکھائے، اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے،
لیکن جب گھر آئے تو ماں باپ کے سامنے بچہ بن کے رہے، چھوٹا بچہ بن کے رہے، اپنی سب صلاحیتوں کو سمیٹ لے، یعنی ماں باپ کے سامنے نرمی سے بات کرے، ان کی بات کو اپنی بات پر ترجیح دے، ان کو پہلے ان کو مقدم رکھے اور اپنی بات کو مؤخر رکھے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اے رب کہے کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کیسا؟ کما ربیان صغیرا، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو یہ تھا بیٹا سوال نمبر 4، آئلی زندگی کی اہمیت میں دے تفصیلی سوال نمبر 4، اولاد کے حقوق و فرائض، یا اس کو والدین کے حقوق و فرائض بھی کہہ سکتے ہو بیٹا، دونوں باتیں ہیں۔ تو آپ اس کے پوائنٹس بنا کے لکھیں، پہلے والدین کے فرائض، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے فرائض میں اولاد کی اچھی پرورش ہے، تعلیم و تربیت ہے، اچھی جگہ شادی ہے، اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ان کا اچھا نام رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اولاد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے سوا، اللہ کی نافرمانی کے سوا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں۔ اگلی بات، ان سے رحمت، محبت اور نرمی سے پیش آئیں، نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، یعنی خاص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا مغفرت کریں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں، والدین کے حقوق کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد فرمایا گیا، سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کیا ارشاد فرمایا گیا، تو یہ الگ سے نہیں آتا ہوتا، بلکہ والدین کے حقوق و فرائض میں جب یہ سوال آتا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے، شامل ہے، لیکن بعض اوقات آ بھی جائے تو اس آیت کا ترجمہ آپ نے اس میں پٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں صرف والدین کے حقوق کے بارے بات کی گئی ہے تو صرف آپ نے والدین کے حقوق یعنی اولاد کے فرائض لکھنے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اولاد والدین کا ہر حکم بجا لائے، یہاں سے لے کر آخر تک۔ ٹھیک ہے بیٹے، وہ پورا پیرا اور آیت اور اس کا ترجمہ، تو یہ آپ کا تفصیلی سوال یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو بیٹا آج کا یہ تھا ہمارا کلاس ورک، تفصیلی سوال نمبر 4 اور تفصیلی سوال نمبر 5۔ تفصیلی سوال نمبر 5 ایک بار پھر ریوائز کرا دیتا ہوں بیٹا، اگرچہ پہلے ریوائز ہو چکا ہے کیونکہ وہ تفصیلی سوال نمبر 4 کا ہی جزء ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت، محبت اور نرمی کے رویہ اختیار کریں، اور ان کی رائے کو مقدم رکھیں، اور ٹھیک ہے بیٹا یہ آخر تک اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ہوم ورک میں سوال نمبر 4 لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر جو مکمل ہوا۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔